ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر شاہدی جمالی نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ خود اپنے آپ کو سنبھالو، فیکٹری ہے، خود گھر کی مالکہ بنو۔ تمہاری ساس ہے، ماں ہے، سسر ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب لوگ اپنا وقار بناؤ۔ اب تم یہاں پہ آ گئی ہو کر نہیں، مگر اور تو حضرت عائشہ بولی مشورہ بھی لے لوں؟ کہا جی، نبی کو پتا تھا یہ اپنے ابا کے پاس جائے گی، سیدھی گئی، آقا بھی آتی، نبی بولے ہاں جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگی، اپنے ابا جان سے بولی ابا جان، نبی آج بڑے پیار میں، بڑے موڈ میں، آپ نے فرما دیا جو چاہو پوچھ لو۔ میں کیا پوچھوں آپ ہی بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے عائشہ میں تو اس انتظار میں تھا، آج موقع ملا، ایسی بات پوچھوں گا نہ کسی صحابی کو پتا، نہ حدیث میں ہے، نہ جبریل کو پتا، نہ میکائیل کو پتا، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل، کسی فرشتے کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، ولی کو نہیں، صحابی کو نہیں، اللہ جانے، رسول اللہ جانے، وہ بات پوچھوں گا۔ مگر عائشہ مجھے بھی بتا کے جاؤ گی؟ میں تو اس جگاڑ میں تھا نا کہ کسی دن آقا پیار میں آ جائے، پرسنے لگے تو پھر میں پوچھوں۔ میں تو اس چکر میں رہتا ہوں، یہ بات کب پتا چلے گی؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کا ذکر ابھی تک نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی عائشہ بتانا؟ کہاں بتاؤں گے ابا جان، پوچھو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا پوچھوایا؟ کہا بیٹی جاؤ آقا سے پوچھنا، جب آپ معراج کو گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چڑھے، سارے سدرہ پر پہنچے، جبریل بھی رک گئے، پھر اکیلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ معراج کی سارے باتیں روک دی، اللہ میں اور رسول اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ کسی کو پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ ارے یار پوچھا بھی تو کیا پوچھا بھائی، اللہ جانے رسول اللہ، باقی تیسرے کسی کو پتہ نہیں نا، تو وہ راز و نیاز کی جو باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ بولی ٹھیک ہے، اور سنو بیٹی ابھی بتا کے جانا۔ ابو بکر صدیق چکر لگا رہے، میری بیٹی آ رہی ہوگی، آ رہی ہوگی، بات کیا تھی، وہ بات کیا تھی، بات کیا تھی، اللہ رسول میں چرچا کیا ہوا۔ حضرت عائشہ پہنچ گئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عائشہ آ گئی، جی آقا پوچھ لوں؟ کہا پوچھو۔ کہا آقا آپ معراج کو گئے؟ بولے ہاں گیا۔ قرب خاص میں پہنچے؟ پہنچا۔ بولے یہ بتائیے آپ میں اور اللہ میں جو آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، زیادہ نہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ نبی بولے عائشہ بڑی اونچی اڑان اڑ رہی ہو، لگ رہا تمہارے پیچھے کوئی ہے۔ نبی تو سمجھ ہی رہے تھے کہ میرا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے۔ یار ابو بکر نا موقع پہ چھکا مارتے تھے، چھکا میں نے اس لیے بول دیا نا لڑکوں کے جلدی سمجھ میں آ جائے۔ مطلب ایسا سمجھ لو جب لوہا گرم ہوتا تھا تبھی ہتھوڑا مارا، پیچھے دشمن پڑے ہوئے، مکے سے مدینے کو آقا جا رہے تھے نا، تو مکے میں لوگوں نے ستایا قتل کرنے کے لیے نبی کو۔ اب نبی غار ثور میں جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ میں پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں حضرت ایک بوتل پانی پی گیا، ہماری کوئی عمر ہے؟ اور وہ 1400 سال کے بعد اتنا راستہ سنبھل گیا، تو پہلے کتنے آٹے کانٹے اور وہ پتھر ہوں گے 1400 سال پہلے۔ دونوں چڑھ رہے تھے، نبی بھی ابو بکر صدیق بھی، پاؤں میں جو تھا نا خون ٹھوکرے لگ لگ کے خون چھلکنے لگا۔ ابو بکر بولے آقا کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر پیچھے دشمن ہے، تلوار لے کے آ رہا ہے، تم مانگنا چاہ رہے؟ آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ تو گیا نہیں، کیا خالی ہاتھ لوٹاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت کتنا اچھا بولے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی لفظ نہیں سنا ہی نہیں، جس نے مانگا کہ لے، یہ نہیں کہ نہیں دوں گا، نہیں ابھی نہیں، بعد میں نہیں سنا ہی نہیں۔ اب سنو،
آقا آپ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. نبی پیار بولے مانگو ابو بکر، دولت مانگو، تخت تاج مانگو، بادشاہت مانگو، کیا چاہتے ہو؟ کہ آقا کچھ نہیں چاہتا ہوں سوڑے آقا، پیارے آقا میں یہ چاہتا ہوں آپ کے پاؤں مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے، آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائے اور میں آپ کو لے کر کے چلوں. اکیلے چڑھنا مشکل، پہاڑ پہ ایسی چڑھائی، وہ بھی پتھر اونچے نیچے کب گر جائیں تو 2 کلو وزن لے کے، اور آقا کو کاندھے بٹھا کے کیسے چڑھیں گے؟ مگر انہیں پتا تھا اگر نبی بیٹھ گئے تو ابو بکر تم تھوڑی چلو گے، پھر تو نبی سنبھالیں گے، پھر تو نبی سنبھالیں گے. حضرت ابو بکر سے نبی بولے ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا میرے دل کی تمنا، بیٹھ جائے. نبی کو بھی پتا تھا اب میں ہی سنبھالوں گا. میرے نبی ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ بیٹھ گئے، ابو بکر لے کے چڑھ پڑے. اتنے وقت میں چل رہے ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کے بیان کرتے اتنا مزہ مجھے پلین میں چلنے میں نہیں آیا جتنا اس پہاڑی پہ آیا تھا. ابو بکر کہنے لگے میں بست میں آ گیا، چلتے چلتے جھوم کے چل رہا تھا، میں نے نبی کے پاؤں بھی چھوڑ دی اور چلنے لگا. نبی سر پہ رگڑ رہا، کہہ رہے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ اب پھر ابو بکر بولے میں اور پیار میں آ گیا، میں نے نبی کے پاؤں کو تلووں کو چومنا شروع کر دیا. ابو بکر سے نبی بولے، نبی نہیں ابو، ہاں نبی بولے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ گدگدی لگ رہی ہے. تو میرے ابو بکر بولے آقا ابو بکر معراج کر رہا ہے. کہ ابو بکر یہ کیسی معراج ہے؟ کہا آپ کا اللہ کے قریب جانا آپ کی معراج ہے، اور آپ کے تلووں کو چومنا ابو بکر کی معراج ہے. ایسی نا مجھ جیسا کامل مجھ سینکڑوں باتیں بتا سکتا مگر ٹائم کو بھی سامنے رکھنا. اب کہا بیٹی جلدی بتانا کتنے مطلب بے قرار ہوں گے. ابو بکر صدیق چکر لگا رہے، آقا بتائیے راز و نیاز کی بات ہے. میرے نہیں بولے عائشہ پیچھے تمہارے کوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کون ہے، میرا ابو بکر ہی ہے، وہی بہت اونچی اڑان اڑتا ہے. اللہ کا آقا آج کی عورت نہیں تھی، پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک شوہر کے حوالے ہے، مگر پھر بھی میرا جھوٹ بول جاتی ہے شوہر سے. پہلے کی عورتیں اپنا جان قربان، روپیے پیسے سب کچھ قربان، اور اب تو اتنی شکایتیں مل رہی ہیں اگر گھروں میں نا پیسے جیب میں ٹانگ دو تو کبھی 400 مار دیتی ہے تو کبھی 500، اور بدنام کر رہی ہے جنات کو. ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو حضرت اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر بھی نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھ دیا. اگر ہندوستان کے جنات کو قبضے میں کرا تو انہی عورتوں نے. لیکن سنو ابھی میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا. اب آقا بتائیے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ جب وعدہ کر لیا تو بتانا تو پڑے گا. اب وہ راز و نیاز کی بات سننا چاہ رہے ہو؟ یہ بھی گہری نکال کے لائے ہو، سننا چاہ رہے ہو؟ آقا راز و نیاز کی بات بتائیے. پیارو میرے نبی فرمانے لگے عائشہ اللہ نے مجھ سے فرمایا پیارے اگر تیرے امتیوں میں کوئی ایسا ہوگا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، بکھرے ہوئوں کو ملا دے گا، نفرتوں کو دور کر کے محبتوں میں پیوست کر دے گا، پیارے میں وعدہ کرتا ہوں جا تو اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانا. اب دل ٹھیک کرو گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، دیکھا بھائیوں بھائیوں بن رہی ہے نفرتیں پھیلا دی، دیکھا ان میں بہت چل رہی جھگڑے کرا دیے، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. عائشہ بولی آقا میں ابھی آ رہی ہوں. نبی سمجھ گئے کہاں جا رہی ہے.
अब्बा के पास जाकर जाओ जाओ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चक्कर लगा रहे थे, बेटी आयशा आई। कब आयशा आ गई, कहा जी अब्बा पता चल गया, बड़ी प्यारी बात है, कहा बैठो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, कहा बेटी बयान करो नबी ने क्या बताया है। कहा अब्बा नबी ने ये कहा अगर कोई आपके उम्मतियों में कोई ऐसा बंदा हो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, नाराजगी को दूर करके रिश्तेदारों को आपस में मिला दे, तो वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, वो जन्नत के रास्ते पर है। जब इतना सुना तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहा बात तो इतनी अच्छी है, आप रो क्यों रहे, आंखों में आंसू क्यों आ गए। कहा बेटी तूने नबी की बात को एक ही तरफ से समझा, अभी तूने पलट नहीं देखा। इसका मतलब यह अगर जो जुड़े हुए दिलों को, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे तो वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे, नफरतों में बदल दे, वो जहन्नम के रास्ते पर है। और आने वाले दिनों में बेटी सुनो, आने वाले दिनों में जोड़ने वाले कम होंगे और तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। मैंने ये बात इसलिए उठाई, हो सकता है किसी के दिल में आ जाए। तुम में से कौन ऐसा, कितने अपने दिल अच्छे कर लियो, किसी से अगर कोई नाराजगी हो तो भुला दियो, माफ कर दियो और उससे जाकर मिल लियो। तुम में से ऐसे लोग कितने ऐसे जिनकी बेटियों के रिश्ते कराए, उन्होंने रिश्ते जुड़वाए, बहुत अच्छा काम है। आपस की ना नफरतें ऐसे नियत कर लो, अब मुझे गांव की नफरतें दूर करनी है, और तुम्हारे अगर दिल में ना किसी की तरफ से हो तो खत्म कर दो, दिल साफ कर लो। करोगे और दिल से दुआ करना अब्दुल हफीज साहब की वालदा और भाई सबके लिए, और भी जो मरहूम उनके लिए सलातो सलाम के 2-3 अशआर पढ़ना है, सिर्फ 2 शेर पढ़ लो।